السلام علیکم۔ میری یہ ویڈیو خاص طور پر ان لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے ہے جن کی عمر 18 سال سے کم ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ میری ایک ساتھی تجربے سے کچھ سیکھیں۔ یہ واقعہ منگل کے دن پیش آیا۔ میری بیٹی کا ڈرائیونگ لائسنس کا امتحان تھا، کار اور بائک دونوں کا۔ ہم نے ایک رات پہلے ہی فیصلہ کیا کہ پبلک ٹرانسپورٹ کی بجائے ہم ٹیکسی کا استعمال کریں گے تاکہ سکون اور اطمینان سے ایگزامینیشن ہال پہنچ سکیں۔ کیونکہ یہ عمارت ہمارے لیے نئی تھی اور ہم پہلی بار وہاں جا رہے تھے، میں نے ہمیشہ اپنے والدین کے سکھائے ہوئے اصولوں پر عمل کیا ہے اور کبھی انہیں نظر انداز نہیں کیا، لیکن اس دن مجھ سے ایک بڑی غلطی ہو گئی۔ میں نے ٹیکسی پر بھروسہ کیا اور ہم صرف 20 منٹ پہلے گھر سے نکلے، حالانکہ راستہ صرف 13 منٹ کا تھا۔ ہمیں یہ بالکل اندازہ ہی نہیں تھا کہ ٹیکسی ڈرائیورز کی 4 دن کی ہڑتال چل رہی ہے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ پیپر صبح 9 بجے شروع ہونا تھا اور ٹھیک 9 بجے ہم اب تک اپنے گھر کے سامنے مین روڈ پر ہی تھے۔ آن لائن بھی سرچ کیا، روڈ پر بھی دوڑ دھوپ کی، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میری بیٹی بھی الگ مشکل میں تھی، ٹینشن میں تھی، تناؤ کا شکار تھی اور میں خود بھی بہت ڈسٹرب تھی۔ آپ سب بچے اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب آپ کا کوئی پیپر ہوتا ہے، خواہ وہ اردو ہو یا اسلامیات ہو، جو آسان ترین سمجھے جاتے ہیں، تب بھی کتنی ٹینشن ہوتی ہے۔ آپ کی امی کتنی فکر مند ہوتی ہیں، آپ کے والد صاحب کتنے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے کا یہ پیپر بھی آرام سے اور آسانی سے اچھے مارکس کے ساتھ کلیئر ہو جائے۔ خوش قسمتی سے ڈرائیونگ ٹیچر اور انسٹرکٹر سے ہمارا رابطہ تھا۔ وہ ایگزامینیشن ہال کے باہر ہی طلباء کا انتظار کر رہے تھے۔ ہم نے انہیں مسلسل اپنی لوکیشن بتائی کہ ہم کہاں پر ہیں تاکہ انہیں آئیڈیا ہو کہ ہم کیوں لیٹ ہیں۔ تبھی انسٹرکٹر نے بھی ہمیں بتایا اسی وقت کہ ٹیکسی ڈرائیورز کی بیسیکلی ہڑتال ہے آج، بلکہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مزید 4 دن بھی ان کی ہڑتال رہے گی۔ پبلک ٹرانسپورٹ بھی لیٹ تھی، لیکن بالآخر ایک بس ملی اور ہم اس کے ذریعے قریبی اسٹاپ تک پہنچے۔ بدقسمتی سے اس دن انٹرنیٹ بھی بہت سست چل رہا تھا اور عمارت کو تلاش کرنے میں مزید وقت لگ گیا۔ یوں ہم ایگزامینیشن ہال تک تقریباً میں اور میری بیٹی 45 منٹس لیٹ پہنچے۔ یہ 1 گھنٹہ میری زندگی کا بڑا سبق تھا، کیونکہ میرے والد صاحب کی جو ہدایات اور اصول ہمیشہ میری رہنمائی کرتے ہیں، وہ اس دن پھر سے میرے ذہن میں تازہ ہو گئے اور مجھے احساس ہوا کہ آج میں نے اس اصول کو نظر انداز کیا جس کا مجھے خمیازہ بھگتنا بھی پڑا۔ میں طلباء اور طالبات کو اور انڈر 18 بچوں کو کچھ اہم میسیج دینا چاہتی ہوں اور انہیں سکھانا چاہتی ہوں اپنے اس ویڈیو کے تھرو۔ فرسٹ یہ کہ ہمیشہ اصل وقت سے کم از کم آپ 20 منٹ پہلے نکلیں۔ سیکنڈ یہ کہ اپنے پاس ہمیشہ موبائل اور انٹرنیٹ ضرور رکھیں تاکہ ہر وقت اپنے والدین سے رابطے میں رہ سکیں اور ان کے ساتھ اپنی مشکل کو شیئر کر سکیں، اور اگر وہ آپ کو کہیں گائیڈ کر سکتے ہیں تو آپ کو ضرور گائیڈ کریں۔ تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں جی پی ایس کا استعمال ضرور آنا چاہیے۔ جی پی ایس کا استعمال سیکھیں، مجھے بھی آتا ہے، میری بیٹی کو بھی آتا ہے، اسی لیے بآسانی اس دن ہم لوگ واک کرتے ہوئے بھی بلڈنگ تک پھر پہنچ گئے تھے اور راستہ آسانی سے ہم تلاش کر سکیں، اور اس دن بھی ہم نے پھر وہ راستہ تلاش کیا اور بلڈنگ تک پہنچے۔ چوتھی بات جو سب سے امپورٹنٹ کہ ہمیشہ ایک متبادل پلان ضرور تیار رکھیں۔ کوئی بھی آپ کا پروجیکٹ ہے، کوئی بھی آپ کا ٹارگیٹ ہے، چاہے وہ آپ نے آگے جا کے اپنے سبجیکٹس کی سلیکشن ہی کیوں نہیں کرنی، میرٹ ہی کیوں نہیں بننا آپ کا، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو اویل نہیں کر پاتے اور مایوسی کا شکار ہوتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے آلریڈی بہتر ہے کہ ہم اپنے ذہن میں دوسرا متبادل پلان تیار رکھیں، کیونکہ ہر چیز ہمارے قابو میں نہیں ہوتی۔ ایک لاسٹ پیغام بھی میں دینا چاہتی ہوں کہ انسان جب بھی کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کا نقصان لازمی بھگتنا پڑتا ہے، اس لیے اپنے والدین کے سکھائے ہوئے اچھے اصولوں کو کبھی بھی مت چھوڑیں بچوں، چاہے حالات کیسے بھی ہوں اور کوئی بھی آپ کو کچھ بھی کہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنے کمنٹس بچوں نیچے ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، اور ہمیں بھی ضرور مشورہ دیجیے گا۔